اور شوہر کا کام ہے غصے میں اپنے آپ کو نہ لائے, اور غصہ آ جائے تو کیا کرے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو غصہ آیا اور غصے سے وہ لال ہو گیا اور اس کی سانس پھولنے لگی. ہوتا ہے نا پھولتا ہے آدمی, پھولنے لگی. آپ نے کہا میرے پاس ایک ایسا سلوشن ہے, ایک ایسا اپائے چارہ ہے, اگر یہ آدمی کر لے نا تو اس کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا. کہا کیا کر لے؟ تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, وہ پڑھ لے تو ختم ہو جائے گا. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. کھڑا ہے تو کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھ کے غصہ آ رہا تو کیا کرے؟ لیٹ جائے, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سمجھا کتنا اچھا سولوشن ہے نا. اب یہ کہاں جمتا ہوں کچھ سولوشن. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کرے, اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آنکھ سے بنا ہے. وضو سے جب پانی آنکھ پہ لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آنکھ کو پانی کاٹ دیتا ہے, تو غصہ ختم ہو جاتا ہے. آزما کے دیکھی کبھی ایک آدمی بہت ہی غصے میں پھول رہا ہے, سیدھا اسے گال پہ تھپتھپائی, وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, وہ نہیں پڑھے گا لیکن شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے. پڑھ لے تو آپ دیکھیے اس کا غصہ ایک دم نارمل. تو بیویاں بھی اس معاملے میں خیال رکھیں کہ شوہر کی اگر اس کو اینڈ لمٹس معلوم ہے کہ یہ ڈیڈ لمٹ ہے اس کے غصے کی, اس کے آگے غصہ آنے ہی نہ دے. اور غصہ نہ آنے دینے کا ایک سولوشن یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو غصہ آ جائے تو کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شوہر کو پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے. دوسرا, کبھی بھی اگر شوہر اپنے غصے میں آپے سے باہر جا رہا ہے تو نظروں میں نظریں ملا کے اس کو مت دیکھیے, اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اور دوسرا انسان اپنی نظروں کو اس کی نظروں سے نہیں کاٹتا تو اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے, اور اگر نظریں کاٹ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے دو آدمی لڑ رہے ہیں, سمجھ لیجیے دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک آدمی کھڑا تھا, اس نے بولا تمہیں گھور رہا, بولا گھور رہے کیا کرتے, آپ فائٹ چالو ہو رہی دیکھی. لیکن ایک آدمی سمجھ جاتا, اس نے نظریں نیچی کر لیا. جیسی وہ نظریں نیچی کر لیا دوسرا کیا بولتا, ادھر دیکھ کے بات کر بڑے, ادھر دیکھ. اب تو چونکہ اس کو جوش ہی نہیں آتا جب تک وہ دیکھتا نہیں ہے. اور اگر سمجھ لے ایک آدمی ایسا گھور رہا ہے تو کیا بولتا, اتنی غلطی کے بعد بھی گھور رہا ہو, اب گئے بیٹا تمہیں ہاتھ سے, اور وہ اس کے اوپر اور حاوی ہوتا ہے, اور وہ اور گھرتا ہے اس کا نا, اور گھرنا بند کر دے. کتنا بھی غصے والا آدمی وہ صرف اتنا بولیں گا میرے طرف دیکھ, میرے طرف دیکھ, اور آپ دیکھ ہی نہیں رہے اس کے. تو آپ کے پاس سولوشن, نظریں مت ملائیے اس سے, ہے نا, اور ختم کر دیجیے معاملے کو وہاں. لیکن یہ بات بہرحال عورتوں کو کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے, اس لیے کہ نہیں ہمارے ابا بول رہے تھے وہ پال لیں گے ہم کو, کرو تم کتنا غصہ کرنا, نہیں ہمارے بھائیوں کو اللہ نے بہت دے رکھا ہے. یہ باتیں سب چھوڑ دیجیے. آپ کا گھر آپ کا صرف سسرال ہے, آپ کا گھر آپ کی دنیا پوری آپ کا شوہر ہے. اللہ کے رسول کی حدیث یاد کیجیے, جس وقت خاتون آئی تھی اور کہا اللہ کے رسول کچھ باتیں کی, کہا تو اپنے شوہر کے بارے میں کیسی ہے, کہا اللہ کے رسول میں بہت خدمت کرتی ہے ان کی. کہا ہاں اس لیے کہ وہ تیری جنت اور وہ تیری جہنم ہے, تو وہ تیرا آپ کے لیے سب کچھ ہے. تو اب کہاں باپ کی سوچ رہے اور کہاں بھائی کی سوچ رہے, کون ماموں آپ کے بچوں کو لاڑ دے سکیں گے باپ کا, اور کون نانا آپ کو پال سکے, اپنے باپ پالیں گا. نانا جو ہے کوئی پالتا ہے کہ بچوں,